اور اشراق کی نماز کے تعلق سے ایک حدیث میرے نظر سے گزری، بالکل ناظرین کو بتائیے. اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر اذکار کرتا ہے، سورج طلوع ہونے تک اسی مقام پر بیٹھے رہتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی 2 رکعت اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو حج اور عمرے کے بڑا ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ. ہاں یہ ترمذی کی حدیث ہے. ترمذی کی حدیث. اور یعنی اس میں یہ ہے سمجھنے کے لیے، اگر ہمارے اور آپ کے پاس عمرے کا پیسہ نہیں ہے، حج کا پیسہ نہیں ہے، یہ 2 رکعت پڑھ کے ثواب کما لیں. روزانہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر سورج طلوع ہونے تک وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ بعد، یعنی یہ وضاحت ہے، حدیث کا حصہ نہیں. حدیث کیا ہے؟ وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی اشراق، اسے پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اشراق کا لفظ شروق سے ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی. فجر کی نماز تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ اس کی حد ہے، یعنی سورج کا طلوع ہونا جو ہے وہ اس کے اختتام کا اعلان ہے. لیکن جب سورج طلوع ہو جائے اور تقریباً 15 منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا اشراق کہلاتا ہے. یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی. ترمذی کی روایت ہے یہ. ومن صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت مکمل حج اور عمرے کا ثواب اسے نصیب فرما دیتے ہیں. نماز اشراق کاف سے نہیں، نقطے والے کاف سے ہے. یہ جس کاف سے آپ نے لکھا ہے تو شرک بنتا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جو حدیث میں حکم ہے کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھ لے اور اسی جگہ بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے یا خاموش رہے، یعنی کوئی دنیا کی بات نہ کرے، اور جب سورج نکل کے قید رمح ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے، یہ جو گھڑیوں میں ٹائم لکھا ہے نا یہاں شروع، یہ سورج نکلنے کا ٹائم، یعنی اس کے 15 منٹ بعد اب اشراق کا ٹائم ہوگا، تو کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے تو اللہ اس کو ایک کامل عمرے کا ثواب عطا فرما. نماز کے تعلق سے جو روایت آتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہے اور اشراق تک نہیں، وہ اوابین کی نماز ہے، اوابین کی نماز تک جو ہے، جو اگر وہیں اسی جگہ بیٹھا رہے اور عبادت کرتا رہے تو اسے ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب ملے گا. یہ صحیح روایت ہے. یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے ان مولوی حضرات کے اس بیانات کے بارے میں بتانا چاہوں گا پوری تحقیق کے ساتھ، جانچ پڑتال کے ساتھ، کہ ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے کہ اشراق کی نماز کی فضیلت حج اور عمرہ کے برابر ہے. اشراق کی نماز کی جو فضیلت بتلائی جاتی ہے
کہ اشراق کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اشراق کی نماز پڑھ لے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ پورا حج مکمل اور مکمل عمرے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو آئیے ہم اس حدیث کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، صحیح حدیث جو اس کی فضیلت کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمان عورت ہوں یا مرد ہوں، بھلے ہی وہ تھوڑی چیزوں پر ہی عمل کریں لیکن وہ چیز قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے گا۔ عمل تھوڑا ہو لیکن وہ اتھینٹک ہو، وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو، تب اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا اور وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو مولوی حضرات اور ایک محترمہ ہیں فرحت ہاشمی، انہوں نے بھی اس حدیث کے بارے میں بتایا، اس کی فضیلت بتائی، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا، مختلف مولویوں کے بیانات اس تعلق سے کہ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز جو پڑھ لیتا ہے اس کو حج اور عمرے کا اجر و ثواب ملتا ہے پورا پورا پورا۔ تو آئیے ہم جانچ پڑتال دیکھتے ہیں اس بارے میں۔ ہم نے جو تحقیق کی ہے، ہماری تحقیق کے مطابق 5-6 سندیں ہمیں ملی ہیں، اور بھی سندیں ہیں اس کی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ تو جہاں تک ہمیں سند ملی ہے ہم اس کی تحقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور خاص طور سے جو مولوی حضرات جس حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ اشراق کی نماز کا اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے، وہ حدیث سنن ترمذی کی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث کو یہ دلیل بنا کر کے عام طور پر مولوی حضرات بیان کرتے ہیں اور اس کی فضیلت بتلاتے ہیں۔ ایک بات یہ جان لیجئے کہ اشراق کی نماز کی فضیلتیں ہیں صحیح حدیث سے، اسی طرح سے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، ایک بات جان لیجئے۔ اور اگر اس کو تاخیر سے پڑھی جائے تو اوابین کی نماز کہلاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلی سند انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کو عام طور پر مولوی حضرات بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا پورا پورا، یعنی پورا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 586 ہے، تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 1644 ہے، الطالق الراغب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 165 میں ہے، اسی طرح سے المشکات کے اندر حدیث نمبر 971 ہے، اور اسی طرح سے الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344 حدیث نمبر 741 میں ہے، اور اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کثرت ترک کے بنا پر، یعنی اگر زیادہ تعداد میں حدیثیں آئی ہوئی ہیں مختلف ترک سے، مختلف سندوں سے،
تو اس کی بنا پر یہ حسن کا حکم لگا دیتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ کیا اس کی سند حسن ہے یا صحیح ہے. تو اس بارے میں جان لیجئے کہ اس کی سند میں ایک راوی ابو زلال کو ابو احمد الحاکم نے کہا لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے، یعنی حدیث کے معاملے میں یہ مضبوط نہیں ہے. اسی طرح سے ابو الفتح الازدی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور ابو جعفر عقیلی، امام ابو جعفر عقیلی نے کہا عند مناقیر، اس کے پاس منکر روایتیں ہیں. ابو حاتم الرازی امام ہیں، انہوں نے بھی کہا یہ ضعیف الحدیث ہے، یعنی حدیث کے علم کے اندر یہ کمزور ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، ثقہ نہیں ہے، یہ اعتماد کے لائق نہیں ہے، بھروسے کے لائق نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے کئی اقوال ہیں. اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ضعیف الحدیث ہے، حدیث میں کمزور ہے. امام ذہبی، حافظ ذہبی نے کہا یہ ضعیف الحدیث ہے، یہ حدیث میں کمزور ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کے پاس منکر روایتیں ہیں. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ امام بخاری سے جب سوال کیا گیا اس کے بارے میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ مقارب الحدیث ہے. اسی طرح سے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی حدیث کے علم میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک بار کہا یہ ضعیف الحدیث ہے، یعنی حدیث کے اندر یہ کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں الجرح و تعدیل کی کتابیں اور اسی طرح سے الزوفا والمتروکین امام ابن جوزی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177 178 اور نمبر ہے 3614 وغیرہ پر. تو پتہ چلا کہ جو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فضیلت بتلائی جاتی ہے اسراق کی نماز کے تعلق سے کہ جو اسراق کی نماز پڑھے، پہلے تو یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر کے اپنے اسی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج نکل جائے، پھر وہ 2 رکعت پڑھتا ہے اسراق کی نماز کی نیت سے، تو اس کو پورا حج اور پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس طرح سے یہ حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے دلیل نمبر 2 ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث کئی سند سے آئی ہوئی ہے، جس میں کہ میں نے کچھ سندوں کی تحقیق کی ہے. آئیے ہم اس کی بھی مختصر طور پر جانچ پڑتال دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 98 حدیث نمبر 16938. اسی طرح سے مجمل طبرانی کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 180 حدیث نمبر 7663 میں دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے تیسری سند ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے اور اس میں عتبہ بن عبد سے ہے. مجمع الجوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 98 حدیث نمبر 16939 پر دیکھ سکتے ہیں. اور مجمل طبرانی کبیر جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 129 حدیث نمبر 317 میں دیکھ سکتے ہیں. یہ دونوں کی سندوں میں علت یہ ہے کہ ایک راوی، ان دونوں کی سندوں میں ایک راوی الحوث بن حکیم ہے جس کو جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے، منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسے کہ امام دارقطنی ہیں، امام ابو حاتم الرازی ہیں، امام ابن عدی ہیں، امام نسائی ہیں. دیکھیے الجوفا والمتروکین امام دارقطنی کی صفحہ نمبر 157 اور نمبر ہے 122. اسی طرح سے الجوفا الکبیر
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 121 میں دیکھ سکتے ہیں. التہذیب اور تہذیب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192 193 اور نمبر ہے 358. تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 اور نمبر ہے 1680. الجرح و تعدیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327 328 اور نمبر ہے 1252. اسی طرح سے امام احیاء بن معین نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیس بصحیح، یہ کچھ بھی نہیں ہے علم حدیث میں. اسی طرح سے امام ابن مدینی نے کہا لا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث نہ لکھی جائے. تو پتہ چلا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ روایت آئی ہوئی ہے معجم الکبیر طبرانی کے اندر، اسی طرح سے مجمع الجوائد کے اندر، تو یہ سند جو ہے الحوث بن حکیم کی وجہ سے ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے. اب آئیے ہم چوتھی سند دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اسی طرح سے دیکھیے مجموع الجوائد کے اندر حدیث نمبر 16940، طبرانی فی الاوسطی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374 اور 375، حدیث نمبر 5602 ہے. مجمع البحرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4659 پر. اس کی بھی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اس کی سند میں ایک راوی الفضل بن موفق الثقفی کوفی ہے، اور اس راوی کو امام ابن حبان، امام ابن حجر اور ابو حاتم رازی نے ضعیف الحدیث کہا ہے، اور ابو حاتم رازی نے کہا اس کی حدیث من گھڑت ہے. دیکھیے الجرح و تعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 67 اور نمبر ہے 387. تہذیب التہذیب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 287 اور نمبر ہے 526. اسی طرح سے المغنی فی الجوفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196 اور نمبر ہے 4946. تقریب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112، تہذیب الکمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1101. اسی طرح سے الکاشف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384، دیوان الجوفا کے اندر نمبر ہے 3384. المیزان میزان الاعتدال کے اندر دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360. تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 118. لسان المیزان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 336 میں دیکھ سکتے ہیں. یہ رہا چوتھی سند. تو پتہ چلا کہ یہ چوتھی سند بھی ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے پانچویں سند مجمل طبرانی فی الکبیر کے اندر حدیث نمبر 7741 ہے، اور مسند سامعین کے اندر حدیث نمبر 878 885 ہے. اس کی بھی سند کے اندر ایک راوی عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم، یہ ضعیف راوی ہے، جس کی بنا پر اس کی بھی یہ سند صحیح نہیں ہے. اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ اسناد زید، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم یہ ضعیف راوی ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے. واللہ عالم. اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس حدیث کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے ان حدیثوں کے تعلق سے کہ پہلی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کی سند میں ابو زلال حلال بن ابی حلال جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. امام حیثمی نے کہا مجموع الجوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 384، اور اس کے علاوہ جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں. مجموع الجوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 106، اسی طرح سے وہ ترغیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 وغیرہ سے پتہ چلتا ہے. لہذا پتہ چلا کہ اس حدیث کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ اشراق کی نماز پڑھنا اس شخص کے لیے
یہ شرط ہے کہ وہ فجر کی نماز باجماعت پڑھا ہو اور اسی جگہ پر پڑھ کر کے بیٹھا ہو، ذکر و اذکار میں لگا ہو، اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر وہ اٹھے اور 2 رکعت اشراق کی نماز کی نیت سے وہ نماز ادا کرے۔ تو پتہ چلا کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ہر مسلمان پر اپنے بدن کے 360 جوڑ کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ ہر روز جب صبح ہوتی ہے یعنی سورج نکلنے کے بعد ایک ایک جوڑ پر صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، اور اس کی ہر نماز، روزہ، حج، تسبیح، تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیک اعمال شمار کیے ہیں۔ پھر فرمایا تمہیں ان سب چیزوں سے 2 رکعت نماز دوحا یعنی صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی کفایت کرتی ہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1286، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 720، 1671۔ اسی طرح سے یہ اشراق کی جو نماز ہے یہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 719، 720، 1663، 1671، 1665، 336، 1671، 1667، 1672 اور 764، 1670، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1381، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 357، 280، 1103، 1176 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو صبح سورج نکلنے کے بعد چاشت کی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یعنی پورے دن اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1289 ہے، سنن نسائی کبرا کے اندر حدیث نمبر 466 ہے، 467 ہے، سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 1492 ہے، مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 286 اور 287، اور اسی طرح سے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153، 201، اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 634 وغیرہ میں صحیح سند سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر مسلمان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، جس کا ہر صبح ہر روز صدقہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اور وہ صدقہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کے ذکر کرنے سے بھی وہ صدقہ ادا ہوتا ہے۔ اور جو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ نماز اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی وہ 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے علیین میں نام لکھا جاتا ہے، جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز، یہ صحیح حدیثیں ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح کی ہو کہ ان کے بیچ میں کوئی برا کام نہ کرے، برا عمل نہ کرے، تو علیین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1288، سنن کبرا للبیہقی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 49، حدیث نمبر 558۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے رہتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحابہ زمانے جاہلیت کی باتوں کو، کاموں کو یاد کر کے باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے مسکراتے بھی تھے۔ اور پھر جب سورج نکل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے جاتے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1294، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 670، اور اسی طرح سے 670 کے بعد 1525، 1526 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، نہ اس کے اندر ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز باجماعت پڑھا کر کے اپنی اس جگہ پر بیٹھے رہتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے، اور جب سورج طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے جاتے۔ یعنی اس حدیث کے اندر تو نماز اشراق کا ذکر ہی نہیں ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس بارے میں باب قائم کیا ہے صبح کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھنے اور مسجدوں کی فضیلت کے تعلق سے، لیکن اس کے اندر نماز اشراق کا ذکر نہیں ہے، چاشت کا ذکر نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اگر آدمی، یہ تو عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد بیٹھے رہتے تھے، ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے، اور خاص طور سے صبح کی نماز، فجر کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے بیٹھے رہتے تھے، ذکر و اذکار کرتے، صحابہ زمانے جاہلیت کی باتوں کو یاد کرتے، سناتے، ہنستے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے اس کو مسکراتے، لیکن منع نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے جب سورج طلوع ہوتا، نکل جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے جاتے. تو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بات ثابت ہے. اور اسی طرح سے چاشت کی نماز کے لیے باجماعت فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنا، پھر سورج طلوع ہوتے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر کے اشراق کی نماز ادا کرنا، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ آدمی اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر بھی پڑھ سکتا ہے، گھر پر بھی آ کر کے پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے اب ہم آپ کے سامنے وہ حدیث ذکر کرتے ہیں جو سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور اس کے اندر حج کا ذکر ہے، لیکن حج کا ثواب کس نماز سے ملتا ہے وہ آئیے ہم دکھاتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد نکلتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسے کہ حاجی احرام باندھے ہوئے آئے، اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے، یعنی اس کی نیت وہی ہو، نماز ہی نکلے، اور اس مشقت یا اٹھ کھڑے ہونے کی وجہ سے صرف یہی نماز ہو، یعنی اس کے اٹھنے اور کھڑے ہونے کی غرض صرف یہی نماز ہو، تو ایسے آدمی کا ثواب عمرہ کرنے والے کی مانند ہے. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز، ان دونوں کے بیچ کوئی برے اعمال نہ ہو تو علیین میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے. یہی مطلب 22 بنتا ہے یہی عمل، علیین میں نام درج کرنے کا. دیکھیے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 558، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 267، حدیث نمبر 22304، اور اس کی سند حسن ہے. اسی طرح سے مجمل طبرانی فی الکبیر کے اندر حدیث نمبر 7734 میں دیکھ سکتے ہیں، 7753، 7764، اسی طرح سے الاوسط فی طبرانی حدیث نمبر 3262 کے اندر دیکھ سکتے ہیں. پتہ چلا کہ اس حدیث کے اندر جو حج کا ثواب بتایا گیا ہے وہ فرض نماز کے تعلق سے ہے، کہ جو آدمی گھر سے اچھی طرح سے وضو کر کے اور اس نیت سے باہر نکلتا ہے، مسجد جانے کی نیت سے کہ ہم مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں گے، اس نیت سے وہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کو اس طرح اجر و ثواب ملتا ہے جیسے کہ حاجی احرام باندھے ہوئے آئے. پتہ چلا کہ جو حج کا احرام باندھ کر کے حاجی جاتا ہے تو اس کو جو حج کا ثواب ملتا ہے وہی حج کا ثواب اس فرض نماز ادا کرنے پر اس شخص کو ملتا ہے. تو پتہ چلا کہ فرض نماز پڑھنے سے یہ حج کا ثواب ملتا ہے جو گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اس نیت سے. اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلا اس حدیث سے کہ جو شخص اشراق کی نماز، چاشت کی نماز کی نیت سے گھر سے وضو کر کے نکلا اور جا کر کے چاشت کی نماز ادا کیا مسجد میں، تو اس کو اس نیت کے مطابق اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. جس طرح سے عمرے کا احرام باندھ کر کے عمرہ لوگ کرتے ہیں تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے اس شخص کو بھی جو گھر سے نکلا چاشت کی نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کر کے، تو اس کو بھی عمرے کا ثواب ملتا ہے اس اشراق کی نماز کی وجہ سے.
تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی. اسی طرح سے تیسری بات یہ معلوم ہوا کہ ان دو نمازوں کے بیچ میں اگر کوئی برا کام نہیں کرتا ہے، برا عمل نہیں کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے اور مسجد میں بھی پڑھنا جائز ہے. اور ایسے الفاظ حدیث میں نماز چاست کے لیے مسجد میں جانے کی صراحت نہیں، بلکہ صرف نماز کے لیے اٹھنے یا جانے کا بیان ہے. اسی طرح سے جس جگہ مسجد میں بیٹھا فرض نماز ادا کر رہا ہو، ایک تو یہ بھی ثابت ہے کہ آدمی گھر سے جب وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر، اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے جب تک کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو جائے. اور اسی طرح سے جب وہ مسجد میں جاتا ہے، فرض نماز ادا کر کے بیٹھا رہتا ہے اسی جگہ پر، تو اس کی یہ فضیلت بتائی گئی کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک وہ وضو میں رہتا ہے، جب تک وہ اپنے اگل بگل والوں کو اجزا نہیں دیتا ہے، تکلیف نہیں دیتا ہے. تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ تو اس پر رحم فرما. اس وقت تک یہ دعا کرتے ہیں فرشتے جب تک کہ اس کا وضو برقرار رہتا ہے، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. جب کسی کو تکلیف دیتا ہے یا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ فرشتے دعا کرنا بند کر دیتے ہیں. دیکھیے سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 559، اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 477، 647 اور صحیح مسلم کے اندر صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2119 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 649، 1475، 1506 اور 1473، 1472، 1476 پر دیکھ سکتے ہیں. تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، پتہ چلا کہ جو اشراق کی نماز ہے، چاست کی نماز ہے، اور اسی طرح سے صلاۃ اوابین ہے، یہ ایک ہی نماز کے 3-4 نام ہیں مختلف، لیکن اس کا جو بتایا جاتا ہے اجر و ثواب کہ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر کے اسی جگہ بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار میں لگا رہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب ملتا ہے. تو اس تعلق سے جو روایتیں ہیں وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، بلکہ جو حسن درجے کی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز جو پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جاتا ہے اور مسجد میں باجماعت فرض نماز ادا کرتا ہے اس نیت سے، تو پھر اس کو اس نماز کے بدلے احرام باندھنے والے حاجی کو جس طرح حج کا ثواب ملتا ہے اسی کے مانند اس کو بھی اس فرض نماز کی پڑھنے کی وجہ سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے وہ بیٹھا رہتا ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد، پھر وہ 2 رکعت چاست کی نماز پڑھتا ہے، یا گھر سے اس نیت سے نکلا وضو کر کے کہ ہم چل کے مسجد میں چاست کی نماز پڑھیں گے، اور 2 رکعت وہ چاست کی نماز پڑھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس کا ثواب یہ بتلایا گیا کہ اس احرام باندھنے والے جو عمرہ کرنے کی نیت سے جاتے ہیں اور عمرے کرنے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، تو اس کا جو ثواب ملتا ہے عمرہ کرنے کا، وہی ثواب اس اشراق کی نماز سے اس کو ملتا ہے. لیکن اشراق کی نماز سے حج کا ثواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ اس بارے میں تمام روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، واللہ عالم. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام بھائی کسی بھی مولوی کسی بھی مفتی کی بات ہو اس کی جانچ پڑتال کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. تو جانچ پڑتال کرنے کا، تحقیق کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والوں کو حکم دیا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات جان بوجھ کر منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں.
اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1718 میں، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں، وہ رد ہے، مردود ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عمل وہی کریں جو صحیح حدیث سے ثابت ہو، اور کسی کی بھی بات ہو اس کی تحقیق کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔